قرآن نے ایک گولڈن فارمولا ہم کو عطا کیا ہے کہ یاد رکھو اللہ کی یاد تمہارے دلوں کو اطمینان بخشتی ہے. تو یہی دعا کیا ہے؟ یاد خدا. یاد خدا ان معنوں میں جو صحیح معنوں میں ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے آپ کو خدا کے سامنے حقیر بندہ کہ سب کچھ وہاں سے حل ہوگا. تو یہ دعا ہے. لیکن اب وہ دعا کے حوالے سے ذرا زیادہ لمبی بات ہو گئی، جبکہ میرا اصل موضوع دعا نہیں، لیکن اس لیے میں نے کہا کہ جو اصل موضوع ہے کہ ایمان کے تقاضوں میں پریشانیوں کا سامنا کرنا، تو دعا ہی اس وقت آپ کا ایک سہارا بنے گی. اب دعا کے حوالے سے 2-3 چھوٹی باتیں اس لیے سن لیجئے کہ جب میں حج پہ جاتا ہوں، جب میں عمرے پہ جاتا ہوں، جب میں زیارت پہ جاتا ہوں، تو وہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خاص طور پہ جو لوگ کئی بار مثلا کئی حج کر چکے ہوں، یا کئی بار عمرے کر چکے ہوں، یا کئی بار زیارت کر چکے ہوں، تو پھر ان کے پاس مسئلہ ہوتا ہے کہ وقت زیادہ ہوتا ہے. وہ گئے، انہوں نے دیکھا زری کی زیارت کی اور زیارت وارثہ امام کی پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی، اب کیا کریں؟ تو اس میں پھر کچھ دعائیں، کچھ اعمال وہاں کے بتائے جاتے ہیں جو ہر جگہ کے ہیں، وہاں زیادہ اہم ہے. اس اعتبار سے میں اس وقت 3 چھوٹی سی نمازیں بتا رہا ہوں. یہ اس لیے ہے کہ وہاں لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ مولانا کیا کریں؟ اب وہ کچھ نہیں کر سکتے تو کیا کرتے ہیں؟ ہوٹل کی لابی میں بیٹھ کے غیبتیں کرتے ہیں. کچھ نہیں کر سکتے تو کیا کرتے ہیں؟ ہوٹل کی لابی میں بیٹھ کے پاکستان اور انڈیا کی سیاست پہ بحثیں کرتے ہیں. فضول وقت ضائع ہو رہا ہے، کیونکہ اور سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ گئے وہاں مجمع بہت زیادہ ہے، بڑی مشکل سے دور سے زری کی زیارت کی، قریب جانے کی ہمت ہی نہیں ہے، تو باقی وقت کیسے گزارے؟ اسلام میں ایک نماز آئی ہے، نماز مغفرت والدین. اس کا کل ذکر ہو گیا تھا، اس لیے میں اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر رہا ہوں، اور اس کا زیارت سے ایک تعلق بھی ہے. اس لیے کہ نماز مغفرت والدین کس چیز کا نام؟ 2 رکعت نماز ہے. الحمد کا سورہ دونوں رکعتوں میں ہے، لیکن پھر الحمد کے سورے کے بعد کوئی مکمل سورہ نہیں. قرآن کی وہ 2 آیتیں جن میں والدین کی مغفرت کی دعا کی گئی ہے، وہ پڑھنا. پہلی رکعت میں سورہ ابراہیم کی آیت 10 مرتبہ، دوسری رکعت میں سورہ نوح کی آیت، آخری آیت 10 مرتبہ. اور سورہ ابراہیم کی آیت تو بہت مشہور ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اگرچہ جو امام معصوم نے یہ بتایا کہ 10 مرتبہ اس کی تلاوت ہے، اس میں قرآن کے لفظ کو ذرا سا بدل دیا. قرآن میں ربنا، امام نے کہا رب اغفر لی، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا. 10 مرتبہ یہ آیت کی تو ہر ایک کو یاد ہے، لوگ نماز کے قنوت میں بھی پڑھتے ہیں. اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی والمؤمنین والمؤمنات. یہ حضرت نوح کی دعا، جو میرے گھر میں داخل ہو اس کی مغفرت فرما. اور حضرت نوح کا گھر کہاں ہے؟ مسجد کوفہ میں. اگرچہ آج کل خواتین اور حضرات کو، یعنی لیڈیز اور جینٹس کو الگ الگ کرنے کے لیے مسجد کوفہ میں پارٹیشن ہے، یہ پہلے نہیں تھا. پہلے جیسے معصومین کے ذریعے کی زیارت مرد اور عورتیں اسی طرح ایک ساتھ کرتے تھے جیسے خانہ کعبہ کا طواف، اور اسی طرح مسجد کوفہ کے اندر بھی مرد اور عورتیں ایک ساتھ ہی جاتے تھے. پارٹیشن لگنے سے حضرت نوح کا گھر خواتین کے سیکشن میں چلا گیا. لیکن بہرحال جب بھی آپ زیارت پہ جائیں گے تو جس کے ساتھ جائیں گے وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ حضرت نوح کا گھر، اور وہاں بورڈ بھی لگا ہوا ہے مقام نوح. تو یہ وہ گھر ہے جس کے لیے حضرت نوح نے دعا مانگی، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي، جو بھی میرے گھر میں آتا ہے وہ اس کی بھی مغفرت فرما. تو یہ آپ پہلے میری رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، پہلے میری مغفرت پھر والدین کی، اس کے بعد جو میرے گھر میں داخل ہو. تو یہ تو خاص قرآن نے مسجد کوفہ کے اندر داخل ہونے والے کی مغفرت کا اعلان کیا. تو ابھی لوگ جو زیارت پہ جا رہے ہیں، جا تو رہے ہیں کربلا کے لیے، لیکن کوئی ایسا ہوگا جو کربلا جائے اور نجف نہ جائے، اور کوئی ایسا ہوگا کہ نجف جائے اور کوفہ نہ جائے. تو وہاں تو یہ جو دعا ہے اس کا اس سے ایک تعلق ہے. یہ ہے نماز مغفرت والدین. ہر آدمی، تقریباً ہر آدمی شب جمعہ اس کو پڑھتا ہی ہے، لیکن وہاں تو آپ روز پڑھیں. جو زیارت پہ لوگ جا رہے ہیں اور جو ابھی نہیں جا رہے، تو اللہ ہر مومن مومنہ کو حج، عمرہ اور 4 معصومین کی زیارت، خصوصاً کربلا اور مسجد کوفہ کی زیارت نصیب کرے. تو وہاں پہ جا کے یہ یاد رکھے گا. یہ اس کے بعد پھر وہ نماز آتی ہے جس کے اندر سورہ کوثر کی بہت اہمیت بتائی گئی. مجلس کے شروع میں سورہ والعصر کے بارے میں آیا کہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، لیکن سورہ کوثر
وہ بھی اگر آپ ایک طرح سے دیکھ لیجئے نا تو اس میں بھی پورا اسلام جمع ہو گیا. اس میں تولا ہے, اس میں تبرہ ہے, اس کے اندر فروع دین کے اہم ترین عبادت نماز فصل. تو خیر وہ پھر الگ بحث ہے, میرا موضوع کہیں سے کہیں بھاگا جا رہا ہے, اس کو کنٹرول کرنا. سورہ کوثر بہت کم نمازوں کے اندر تلاوت کا حکم ہے, مگر یہ دو جو نمازیں اب میں بتا رہا ہوں یہ سورہ کوثر کی ہی نمازیں, پہلی رکعت میں نہیں, دوسری میں, سورہ قل هو اللہ کے بدلے میں. ایک ہے نماز ہدیہ میت, نماز وحشت نہیں, وہ الگ چیز ہے. یہ نماز ہے جو امام معصوم نے کہا کہ اب یہ لفظ میرا, امام کے لفظ کو میں ذرا سا بدل رہا ہوں تاکہ بات سمجھے. تم سے لے کر آدم تک تمہارے جتنے رشتہ دار, جتنے خاندان والے, صلہ رحمی کا ایک حصہ ہے نا, یہ جتنے اس دنیا سے گئے ہیں ان کو تم اس 2 رکعت نماز کے ذریعے سے قبر میں ثواب پہنچا سکتے ہو. والدین تو ہر ایک کو یاد ہوتے ہیں, لیکن کیا دنیا میں صرف والدین ہی ہیں اور کوئی ہمارا ایسا رشتہ دار نہیں ہے جس کا ہمیں حق ادا کرنا ہو؟ کل کی مجلس کے آخر میں گفٹ یا ہبہ کے حوالے سے مسئلہ آیا نا کہ خونی رشتہ دار کی بہرحال اسلام میں ایک اہمیت, صلہ رحمی کا عنوان بھی ہر ایک کو پتا ہے, اور وہ فقہی اعتبار سے کل کا آپ نے مسئلہ سنا, واجبات کا مسئلہ بن جاتا, یعنی حرام بن جاتا ہے اگر آپ نے ان سے وہی گفٹ کے حوالے سے وہی سلوک کیا کہ جو آپ نے کسی اور سے کیا. تو امام نے کہا اس کے اندر صلہ رحمی کے اندر خالی ان کی مدد کرنا ہی شامل نہیں ہے جب تک وہ زندہ ہوں, مرنے کے بعد. اچھا مرنے کے بعد ہمیں اپنے کتنے رشتہ دار یاد, خالہ مجھے یاد ہیں, مثلا چچا مجھے یاد ہیں, ماموں مجھے یاد ہیں. والد کے ماموں اور چچا خالہ بھی تھوڑی تھوڑی سا یاد ہیں, یا یہ کہ ان کا ذکر سنا ہے, لیکن پر دادا کے, سکڑ دادا کے, لکڑ دادا کی خالہ کبھی ذہن میں بھی تصور نہیں آتا ان کا. امام نے کہا یہ 2 رکعت نماز پڑھا کرو کم از کم ہفتے میں ایک بار. تو یہ نماز کا وہ فائدہ ہے جو نماز مغفرت والدین کا, لیکن مغفرت والدین کی نماز جاتی ہے صرف اجداد کی طرف, باپ, ماں, دادا, دادی, نانا, نانی, یہ جو ایک سیدھی لائن اوپر کی طرف جا رہی, اور جو ساتھ میں دوسرے, وہ کیا نماز ہے؟ مشہور نماز ہے, لیکن اب چونکہ کل ذکر آ گیا تھا اس لیے اس کو آگے بڑھا رہا ہوں. 2 رکعت نماز, ہر نماز میں الحم کا سورہ تو ہے, الحم کے سورے کے بعد پہلی رکعت میں انا انزلنا کا سورہ اور دوسری رکعت میں سورہ انا اعطیناک الکوثر. یہ خاص ہدیہ میت. پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں لوگ, اس کو نماز وحشت سے ملاتے ہیں. نماز وحشت کسی کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن یا اس کی موت کی رات یا اس کی قبر کی پہلی رات. اس میں بھی ذرا آغا سستانی کے فتوے میں وضاحت ہے, لیکن میرے پاس آج ٹائم نہیں. اور ہدیہ میت الگ ہے, جو آپ کے بزرگوں کے بزرگوں کے بزرگ, جو حضرت نوح کے زمانے میں ہمارے بزرگ تھے. بھئی ہمارا سلسلہ نسب حضرت نوح سے بھی ملتا. دنیا بھر کی جتنے انسان ہیں, حضرت آدم کی بھی اولاد ہیں, حضرت نوح کے بھی اولاد ہیں, باقی تو ساری دنیا مر گئی تھی. ان سب کو یہ ثواب پہنچائے گا. ایک یہ تو ضمناً بات آ گئی. یہ لوگ زیارت پہ جاتے ہیں تو وہاں چاہتے ہیں کہ انہیں کچھ وقت کیسے گزارا جائے. یہاں پر وہی حدیث مجھے یاد آ رہی ہے, وہ یہ کہ خاص جو بات یہاں پہ آتی ہے وہ یہ کہ یہ جو نماز ابھی بتائی جا رہی ہے, اور اس میں میں نے کہا کہ ایک جملہ مجھے عرض کرنا, وہ یہ ہے کہ ہدیہ میت اپنے جتنے بھی آپ کے محروم رشتہ دار ہیں ان سب کے لیے آپ کو یہ اس کا ثواب ان کو قبر میں فوراً پہنچایا جائے گا. اور خاص طور یہ تو ہو گئی وہ نماز جو آپ یہاں سے لے کے حضرت آدم تک, وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. لیکن یہ تو ایک نماز ہوئی. میں نے کہا نا کہ وہاں وقت بہت ہوتا ہے, مکے میں بھی, مدینے میں بھی, اور پھر یہ کہ زیارت میں بھی. تو لوگ فضول گفتگو کرتے ہیں. کون لوگ؟ جن کو فضول گفتگو نہیں بھی کرنا. اب وہ حدیث میں پڑھی دیتا ہوں. امام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں حالت یہ ہوگی کہ مومن نہیں چاہیے اسے حرام. وہ بھوکا مرنے کو تیار ہے لیکن اس کو حرام نہیں چاہیے. خود بخود حرام اس کے گھر تک آئے گا. وہ جتنا بھی کوشش کرے گا حرام سے بچنے کی, حرام پہنچ کے رہے گا. مومن 1 درہم حلال کا وہ نہیں ملے گا. 70 درہم حرام کے خود بخود اس کے پاس چلے آ رہے ہیں. وہ جان چھوڑانا چاہتا ہے. لیکن اسی طرح سے میں نے دیکھا ہے کہ زیارت وغیرہ میں بعض لوگ وہ فضول گفتگو میں شریک نہیں ہونا چاہتے, لیکن ایسا ماحول بن جاتا ہے قافلے اور گروپ کا کہ وہ چاہیں کہ نہ چاہیں ان کے کانوں میں یہ آوازیں پہنچتی ہیں, ان کو اس میں شامل ہونا پڑتا ہے. تو اس اعتبار سے میں نے کہا کہ کچھ عبادتیں آپ کی وہاں بتا دی جائیں.
ایک اور نماز سن لیجئے، پھر ایک آخری نماز. بہت نمازوں میں بہت ٹائم آج نکال دیا میں نے. امام نے ایک دفعہ ایک مومن سے، اپنے صحابی سے پوچھا، تم اپنی اولاد کے لیے بھی کوئی نماز پڑھتے ہو؟ تو جیسے کل میں نے تقریر کے آدھی تقریر کے بعد کہا تھا کہ والدین کا حق تو سنا ہے، اولاد کا حق تو نہیں سنا تھا لوگوں نے اس زمانے میں. آپ نے سن لیا تھا، کیونکہ کل آپ کے انداز سے لگ رہا تھا کہ جیسے آپ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے اس موضوع سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی نے ایک بات بہت سنی. امام نے کہا آقا اولاد. وہ کل. آج امام نے آج جو حدیث پڑھ رہا ہوں وہ نماز والدین کے حوالے سے. والدین، مرحومین، ان سب کے لیے تو نمازیں ہوتی. کہا کبھی اولاد کے لیے بھی نماز پڑھتے ہو؟ وہ مومن چونکا، فرزند رسول اولاد کے لیے باپ اور ماں نماز پڑھے. کہا کہ ہاں یہ اولاد کا حق ہے. دعا، نماز، پھر اولاد کی تربیت. حق ہے کہ ان کے لیے تم ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھا کرو. اور زیارت میں اور عمرے میں اور حج میں تو آپ کے پاس بہت موقع ہوتا. اب ایک جملہ بہت آہستہ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنے آپ سے ڈر لگتا کہ تفسیر میں چلا گیا تو پوری مجلس کہیں اور چلی جائے گی. یہ سنت نمازیں ہیں جو آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ گاڑی میں ڈرائیو کرتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اور اسلام نے آسان کر دیا، لیکن تصور ہی نہیں ہے اولاد کے لیے بھی دعا. کہا نہیں، اولاد کا ایک حق ہے کہ والدین بھی ان کے لیے نماز پڑھیں. ہمارے ہاں جو کافی عرصے سے 1 وے ٹریفک چلا رہا تھا کہ اولاد کو سارے حق ادا کرنے ہیں والدین کے، والدین کی کوئی ذمہ داری نہیں. جو ہے وہ دنیاوی ذمہ داری ہے کہ ان کے کھانے کا، کپڑے کا، تعلیم کا انتظام کر دیا، بس یہ کافی. بہت بات مہمان ہوا تو آئی فون لے کے دے دیا، بس اس نے اولاد کا حق ادا کر دیا. ایسا نہیں. اور کل جو میں نے جملہ کہا تھا نا کہ بلکہ پہلے اولاد کا حق باپ کے اوپر آتا، پھر جا کے اولاد پر ذمہ داری والدین کی آتی. یہ ادلا بدلا نہیں. یعنی اگر کسی باپ اور ماں نے اپنی اولاد کا حق ادا نہیں کیا تو ان کی اولاد کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ چونکہ انہوں نے حق ادا نہیں کیا میں بھی حق ادا نہیں کر رہا ہوں. دو الگ چیزیں. لیکن بہرحال پہلے ان کا حق، جو دعائے کمیل میں بھی کہ اے خدا بندہ، اے خدا اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی تو نے میری تربیت کے لیے انتظام کر دیا، ماں کا، باپ کا. تو یہ ایک ذمہ داری. یہ بھی خالی ان کی دنیاوی ضروریات پوری نہ کرو، روحانی ضرورت بھی پوری کرو. تو تربیت الگ چیز ہے، لیکن دعا کے حوالے سے 2 رکعت نماز. الحمد کے بعد پہلی رکعت میں قل واللہ پڑھو، دوسری رکعت میں سورہ کوثر پڑھو. اور ہر مومن کو پتا ہے کہ سورہ کوثر تو نازل ہوئی شہزادی کی ذات کے لیے تھی کہ جب پیغمبر کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو یہ سورہ نازل ہوا. تو یہ اولاد سے بہت گہرا اس کا ربط. اور کہیں موقع ملے کہ نہ ملے، اگر سفر زیارت میں موقع مل جائے، سفر حج میں موقع مل جائے، سفر عمرہ میں، تو اس موقع کو غنیمت سمجھیے. تو یہ 2 رکعت نماز مغفرت والدین کی جو ضمناً آ گئی، اصل تھی تمام مرحوم رشتہ دار حضرت آدم تک. اگر آپ کا حضرت آدم سے کوئی رشتہ، ہمارا تو ہے، ہو سکتا ہے کہ ڈاروین کا نہ اس کا کوئی رشتہ بندر سے بنتا ہو، لیکن ہمارا رشتہ تو حضرت نوح سے بھی بنتا ہے، حضرت آدم سے بھی. تیسری، اولاد کے لیے نماز. دیکھیے اگر انسان اولاد کے لیے نماز پڑھے گا تو ذہن میں خیال آئے گا کہ اولاد کا بھی ہمیں کوئی حق ادا کرنا ہے، دینی اور مذہبی. بڑی سے بڑی پریشانی اکیلی ہو یا 500 پریشانیاں ہو، یہ 4 جملے کہو تمہارا ہر مسئلہ اس دعا میں آ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی کل حال. ہر دعا کا آغاز ہوگا پہلے اللہ کی عظمت بیان کرے. پتا تو چلے نا کہ آپ کس کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اس کو کیا سمجھتے ہیں. اصول کافی کی جلد اول بارہ عابد نہ بنیے. کتاب العقل میں ایک روایت ہے، میں روایت نہیں پڑھ رہا، ٹائم میرے پاس نہیں، اور مشہور روایت، وہ اتنا عبادت گزار کہ فرشتوں کو اس کی عبادت دیکھ کے رشک آ رہا ہے، خدا بندہ ہم فرشتے اتنی عبادت نہیں کر سکتے. کہا لیکن جا کے دیکھو تو صحیح وہ مجھے کتنا پہچانتا. اور جب گئے تو اس نے عابد نے کہا ہمارا خدا ہے تو بہت بڑا، لیکن کاش اس کے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ گدھا پیدا کر دے، کیونکہ اس جزیرے میں گھاس بہت تھی. کہ ساری گھاس ضائع ہو رہی، تو گدھا ہوتا تو یہ گھاس کھا لیتا. کسی اردو میں جو ہم یوپی میں کہتے ہیں سوارت تو ہو جاتی نا یہ گھاس. کہ یہ اس کی حالت ہے، سجدہ کر رہا ہے اور اس کے معرفت خدا. یہ تو سب سے پہلے تو آغاز ہے کہ خدا الحمدللہ علی کل، ایک جملہ کافی. ساری تعریفیں اللہ کی، اور ہر حالت میں، ہر حالت ہے ایمان کا تقاضا. جہاں سے بات چلی، مصیبت ہو، پریشانی ہو، تب بھی اللہ کی تعریف. اور اس کے بعد وَأَسْأَلُ اللَّهَ مِن كُلِّ خَيْرٍ، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں ہر خیر کا. اب بتائیے آپ کے 500 مسئلوں میں سے کون سا مسئلہ ایسا ہے جو خیر نہیں ہے؟ اگر خیر نہیں ہے تو دعا مانگنا ہی حرام ہے. جو آپ کے مسئلے ہیں وہ سارے خیر ہی ہوں گے نا. صحت مانگ رہے ہیں، اولاد مانگ رہے ہیں، بیٹی کی شادیاں مانگ رہے ہیں، رزق مانگ رہے ہیں،
کسی جگہ کا ویزا مانگ رہے ہیں, جو بھی آپ مانگ رہے ہیں خیر ہے نا. اسأل اللہ من کل خیر, سب آگے ہے. وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِن كُلِّ شَرٍ, آپ مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچنا چاہ رہے ہیں تو شر والی مصیبتوں سے نا, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ہر شر سے, اے اللہ مجھے ہر شر سے بچا لے. وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِن كُلِّ ذَنبٍ, جب اللہ سے ہر چیز مانگی ہے تو کم از کم اتنی تو شرم و حیا کرو نا کہ آج تک جو اس کا قانون توڑا ہے تو ایک بار اس سے سوری کر لو. اسے کہا جاتا ہے نا کہ وہ انگریزی کے دو جملے ایسے ہیں جادو ہیں, ایک سوری اور ایک تھینک یو. بڑے بڑے نظام ان دو جملوں سے بدل جاتے ہیں, لیکن اس کو چھوڑیں. یہ اسلام, یہ استغفر اللہ کیا, یہ اللہ کی بارگاہ میں ایک لفظ سوری. خدا بندہ جو آج تک ہم نے کیا ہے اس میں معذرت. لمبی لمبی دعائیں توبہ نہیں بتائی, ہمارے پاس دعائیں توبہ بھی ہے جو بہت لمبی, لیکن کا ضرورت نہیں ہے. صرف ایک لفظ سوری اللہ سے. اپنے آپس میں دوستوں میں راستے میں سڑک پہ کہیں کسی سے ٹکرا گئے, کچھ ہو گئے, سوری آ جاتا ہے نا. اللہ کی بارگاہ میں سوری کہتے ہوئے کیوں جان نکلتی, لیکن توجہ کے ساتھ کہ سوری کیوں کہہ رہے. تو اب یہ امام نے کہی 4 جملے کو, 2 جملے بیچ والے اس میں ساری چیزیں آگے. جتنے تمہارے مسئلے بتاؤ نا کیا مسئلے, ان میں کون سا مسئلہ ایسا جس کو دعا کور نہیں کری. مفاتیح کے آخر میں شیخ عباس نے روایت لکھی ہے نا, لیکن میں دعا کی نیت سے یہ میں نے نہیں پڑھی روایت, اگرچہ دعا بھی ہے ایک بہت اہم. میں نے اس نیت سے پڑھی کہ توجہ 4 جملوں میں آپ کی توجہ رہے, یہ آسان. دعائے ابو حمزہ سمالی آپ پڑھیں, دعائے کمیل آپ پڑھیں, آقا حسین کی عرفات کی دعا آپ پڑھیں, پوری دعا میں توجہ رہے, یہ مشکل. اور یہاں سارا دار و مدار دعا کی قبولیت کا لمبے ہونے پر نہیں ہے, الفاظ کے بناؤ سوار پہ نہیں ہے, توجہ پر, پوری توجہ. اور یہ وہی منزل آتی ہے توجہ والی, جہاں پہ ہمیں, اب جیسے میں نے عرفات کے روزے کی مثال دی نا, روزہ آپ نے رکھا, وہ توجہ کیوں ہٹا لے گا, بھوکے ہیں نا, پیاسے ہیں نا, ذہن مشوش ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے نا, توجہ ہٹتی ہے. دعا کا یہ اصول بہترین طریقے سے اگر آپ کو نظر آئے گا تو کربلا والوں میں نظر آئے گا.